آج کی اس ویڈیو میں امتیاز پلاوی وہابی دیوبندی کی اس ویڈیو کا جواب دینے والا ہوں۔ اس کے تھمبنیل پر دیکھ لیں کیا کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے بریلوی مفتی نے بریلوی مفتی کو ہی گستاخ کہا، حالانکہ ایسا کچھ اس ویڈیو میں ہے ہی نہیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہے کہ ایک کتاب کا حوالہ دیا گیا اور دوسری کتاب میں اس کتاب کے خلاف حوالہ پیش کیا، مگر جیسا کہ اس نے لکھا ہے کہ بریلوی مفتی نے بریلوی مفتی کو گستاخ کہا، ایسا نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے ہندی میں لکھا ہوا ہے بریلوی خیمے میں مچا کوہرام۔ اب اس جھوٹ پر صرف لعنت اللہ علی الکاذبین ہی میں کہہ سکتا ہوں۔ آگے دیکھیے کیسے دیوبندی خیمے میں کوہرام مچتا ہے، یہ آپ کو آگے ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ تو چلیے بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے خطبہ اور علماء دوسروں پر فتویٰ لگانے میں کتنے ماہر ہوتے ہیں، کتنی جلد بازی سے کام لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنے گھر کی، اپنے بزرگوں کی، تو انہیں سانپ سونگھ لیتا ہے، ایک خر بولنے کی جرأت و ہمت نہیں ہوتی ہے۔ جناب امتیاز وہابی، آپ نے اپنے دیوبندی مذہب کے علماء کی حرکت کو علماء اہل سنت کی طرف منسوب کر دیا۔ دوسروں پر فتویٰ لگانے میں خود دیوبندی مذہب کے علماء اور عوام سب ماہر و جلد باز ہوتے ہیں، اور جن امور کو دیکھا کہ ہمارے باطل مذہب یعنی دیوبندی مذہب کے مجاز یا طریقے کے خلاف ہے، اس پر جھٹ بدعت و ناجائز بلکہ شرک و کفر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں، جس کا مشاہدہ لوگ خوب کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس پر مجھے دلیل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ایسے حوالے پیش کر دوں گا کہ اگر آپ یا کوئی دیوبندی کمزور دل کا رہا تو دل کا دورہ پڑ جائے گا اور وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ یقین نہیں تو آپ مطالبہ کر کے دیکھ لیں، اور پھر اپنوں کو اپنے ہی فتووں کی زد میں دیکھ کر خود آپ دیوبندی مذہب کے لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یقین نہیں تو ابھی کچھ دیر میں آپ کو سانپ سونگھنے والا ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ان تمام دیوبندی بھائیوں کو بھی سانپ سونگھنے والا ہے جو آپ ہی کی ذہنیت کے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے۔ طوفان بدتمیزی قائم کر دی گئی، ان کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کر دیے گئے، انہیں گستاخ رسول اور قرآن کریم کا گستاخ بتایا گیا، نعوذ باللہ۔ ویسے تو میں نے طارق مسعود کے متعلق بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر جب آپ نے اس کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو سن لیں کہ طارق مسعود بلا شک و شبہ گستاخ رسول اور قرآن کریم کا گستاخ ہے، جسے بحیثیت دیوبندی اگرچہ آپ نے یا آپ کے دیوبندی علماء نے گستاخی تو نہیں کہا، لیکن کھلے الفاظ میں طارق مسعود کی غلطی قرار دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گستاخی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ دیکھیں اسکرین شاٹ، یہ آپ کے دیوبندی مذہب ہی کے مفتی ہیں جن کا نام ہے مفتی منیر اخون۔ ان کی تحریر دیکھ لیں، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ طارق مسعود نے بے ادبی اور گستاخی کی اور قرآن، نبی اور کاتبین وحی یعنی صحابہ کرام کی گستاخی کے مرتکب ہو گئے۔ جناب امتیاز وہابی، یہ آپ کے دیوبندی مذہب ہی کے مفتی ہیں، اب آپ کیا کہیں گے؟ اتنے ہی پہ دو چار سانپ تو سونگھ ہی گئے ہوں گے، لیکن یہ تو ضمناً آیا ہے، اصل تو ابھی باقی ہے، انتظار کریں۔ اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ السلام کے امی کا کیا مطلب ہونا چاہیے، اسے لے کر بھی بریلوی ایک دوسرے کو گستاخ رسول ہونے کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ چلیے ہم یہی بات بریلی مذہب کی کتابوں سے دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو تو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود ان کے علماء اس گستاخی میں ملوث ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے پڑھا لکھا امی۔ اس کے مصنف ہے، لکھا ہوا ہے عمدۃ المفسرین استاذ العلماء حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی، کتاب کے مصنف ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 55۔ دراصل مولانا مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی مانے جاتے ہیں، ان کا رد کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں کیا وہ گل کھلا گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 55 میں فرماتے ہیں، فائدہ: حضور علیہ السلام کو ان پڑھ لکھنا کہنا بے ادبی و گستاخی ہے۔ حضور علیہ السلام کو ان پڑھ لکھنا کہنا بے ادبی و گستاخی ہے۔ امی کے معنی حضور علیہ السلام کے لیے بے پڑھا ہونا چاہیے، کیونکہ ان پڑھ کا مطلب ہے علم سے کورا، بالکل علم سے جاہل۔ دوسرے کا معنی ہے کسی سے پڑھ کر عالم نہیں بنا، بلکہ عطائے ایزدی سے یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے ان کو علم حاصل ہوا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ مفتی فیض اویسی کے نزدیک
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अनपढ़ लिखना या कहना बेअदबी और गुस्ताखी है। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, ज़्यादा बातें न बढ़ाते हुए यही बात जो आपने हज़रत अल्लामा फैज़ अहमद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से साबित की है, मैं आपके घर से भी साबित कर देता हूँ। ये देखें किताब जिसका नाम है फतावा महमूदिया जिल्दोम, जो आपके फ़क़ीहुल उम्मत महमूद हसन गंगोही की किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 227 पर सवाल देखें कि ज़ैद ने अपनी तकरीर सीरत रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान उम्मी के माना बयान की और अनपढ़, जाहिल और जाहिल मुतलक कहा। इसके जवाब में आपके फ़क़ीहुल उम्मत मुफ्ती ने क्या कहा, यहाँ आप देख लें। 228 पर साफ़ लिखा हुआ है, अगर कोई शख्स सैयदुल कौनैन इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा, उस पर तजदीद ईमान व तजदीद निकाह लाजिम होगी। कहाँ है जनाब इम्तियाज़ वहाबी? देखा आपने, वही बात जो आपने मुफ्ती साहब अलैहि रहमा की किताब से साबित की, वही बात बल्कि उससे भी सख्त बात मैंने आपके घर से साबित कर दी है। अब आगे आपका मुंह कैसे काला होता है ये सारे सामाईन देखेंगे, लिहाजा आप बकें जो बकना है। अब चलिए ज़रा दिखाते हैं इन्हीं के घर से हवाला कि इनकी गुस्ताखी के ज़द में कौन कौन आ रहे हैं ऐसे। ये हमारे पास किताब है तफसीर मज़हरुल कुरान जिल्द नंबर 1, मुसन्निफ़ हैं और मुतरजिम मुहश्शिर का नाम है शेखुल इस्लाम मुफ्ती शाह मोहम्मद मज़हरुल्लाह देहलवी, शाही इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद फ़तेहपुरी दिल्ली। बरेली मज़हब के नज़दीक ये बहुत ही मशहूर व मारूफ़ और मोतमद मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती मज़हरुल्लाह देहलवी। इनकी किताब के सफ़ा नंबर है 481, हाईलाइट किया हुआ, आप देख लीजिए। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली किताबों में उम्मी लक़ब से याद फरमाया है। उम्मी क्यों? इसलिए कि आप अनपढ़ थे। देखे जनाब, जिस अनपढ़ का लफ्ज़ लिखना और बोलना बरेली मज़हब के नज़दीक बेअदबी और गुस्ताखी है, उसी बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े मुफ्ती साहब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए अनपढ़ लिख रहे हैं, और सिर्फ लिख ही नहीं रहे हैं बल्कि अनपढ़ होने पर फ़ख्र का इजहार भी कर रहे हैं। आगे देखिए, या इस वजह से कि आप उम्मुल कुरा यानी मक्का में पैदा हुए थे। अनपढ़ होना हुजूर के लिए बड़ा फ़ख्र है। अनपढ़ होना हुजूर के लिए बाइस फ़ख्र है, कोई आम चीज़ नहीं है। मालूम हुआ कि इनके यहाँ अनपढ़ होना फ़ख्र है, और बरेली मज़हब के फैज़ ओवैसी के नज़दीक क्या है? अनपढ़ होना गुस्ताखी है। अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गुस्ताखी है, बेअदबी है। और बरेली मज़हब के दूसरे मुफ्ती साहब के नज़दीक अनपढ़ होना ही प्यारे आका अलैहिस्सलाम के लिए बड़ा फ़ख्र है। अब बरेली मज़हब वालों को चाहिए, फैज़ अहमद ओवैसी को चाहिए कि इन पर भी गुस्ताखी और बेअदबी का फ़तवा लगाएं। और जितने भी बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा खुतबा हैं जो बात बात पर दूसरों को गुस्ताखी रसूल साबित करने की नापाक व नाकाम कोशिश करते रहते हैं, उन्हें भी चाहिए कि जिस तरीके से अपने मुखालिफ उलमा पर बात बात पर काफिर होने का फ़तवा, गुस्ताख और बददीन होने का फ़तवा लगाते हैं, अपनी ही किताबों की रोशनी में अपने ही आलिम पर ज़रा गुस्ताख और बेअदब होने का फ़तवा लगा करके दिखाएं, अगर दमख़म है तो। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, आपके अंदर कितना दमख़म है अभी पता चल जाएगा। ये देखिए किताब जिसका नाम है फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ, जो आपके कुतुबुल अख्ताब इमाम रब्बानी ज़करिया कांधलवी की किताब है। और इनका मकाम देवबंदी मज़हब में जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा। इनकी इस किताब फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ के सफ़ा नंबर 65 पर देखें, लिखा हुआ है कि मशहूर कौल ये है कि उम्मी अनपढ़ को कहते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है। नबी उम्मी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास लक़ब है। और उसके बाद जो बातें की हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं सफ़ा नंबर 65 पर जाकर। और यहाँ पर हाईलाइट मैंने कर दिया है, देख लें, लिखा हुआ है मशहूर कौल ये है कि उम्मी अनपढ़ को कहते हैं। और जनाब इम्तियाज़ वहाबी, आपके देवबंदी मज़हब के फ़क़ीहुल उम्मत फ़तवा दे चुके हैं कि जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे वो ईमान से खारिज हो जाएगा और उस पर तजदीद ईमान व तजदीद निकाह लाजिम होगी। तो देख लिया सामाईन व नाज़रीन, ये जनाब कूद कर आए थे हम पर फतवा झाड़ने, फंस गए खुद ही अपने ही बनाए हुए फंदे में। अब ज़रा इम्तियाज़ वहाबी बताए कि मैंने जो काम किया है उसे क्या कहते हैं, खुद ही बता दीजिए, ताकि जो देवबंदी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि मैंने जो काम किया है उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बता दीजिए। इसे कहते हैं मुँह तोड़ जवाब, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। तो देख लिया सामाईन, इन्होंने ही बता दिया कि इस काम को क्या कहते हैं। खैर, ये तो इम्तियाज़ वहाबी की जहालत का जवाब हुआ।
اب ان کو ان کے گھر کا راستہ بہت دنوں سے دکھایا نہیں گیا ہے، اس لیے ان کا مزاج کچھ بگڑ گیا ہے، اس لیے آج دکھائی دیتا ہوں امتیاز وہابی کو ان کے گھر کا راستہ۔ سب سے پہلے آپ یہ کتاب دیکھیں جس کا نام ہے بے ادب بے نصیب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 191 پر لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ بھی خود پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے قرآن پاک کو صرف خالی قرآن کہنا یہ قرآن پاک کی توہین و بے ادبی ہے۔ اب سامعین، قرآن پاک کی توہین کرنا کیسا ہے یہ دیکھیں۔ کتاب فتاوی حقانیہ جلد اول اور اس کے صفحہ نمبر 137 پر قرآن پاک کی توہین کو کفر کہا گیا ہے، اور اگلے صفحہ پر دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی توہین کرنے والے کو تجدید ایمان و نکاح ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے اس فعل بد سے مرتد ہو جاتا ہے۔ اب سامعین و ناظرین، قرآن مجید کو صرف خالی قرآن کہہ کر قرآن مجید کی توہین کر کے مرتد ہونے والے اکابرین دیوبند کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے کتاب فتاوی رشیدیہ قدیم نسخہ ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر دیکھیں 4 بار قرآن کہہ کر 4 بار قرآن مجید کی توہین کی ہے رشید احمد گنگوہی نے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں کتاب تحذیر الناس، اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 پر 2 بار قرآن کہہ کر قاسم نانوتوی نے قرآن مجید کی توہین کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے براہین قاطعہ قدیم نسخہ ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر جیسا کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں 5 دفعہ قرآن کہہ کر خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی نے قرآن مجید کی توہین کی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے حفظ الایمان، اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 اور صفحہ نمبر 13 پر اشرف علی تھانوی جو دیوبندی مذہب کے حکیم الامت ہے، انہوں نے 2 بار قرآن کہہ کر قرآن مجید کی توہین کی ہے، اور اس طرح رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی، یہ چاروں اکابرین دیوبند قرآن مجید کی توہین کا ارتکاب کر کے اپنے گھر کے ہی فتوے سے مرتد ہوئے، اور ان سب پر تجدید ایمان و نکاح ضروری ہوا، مگر ان لوگوں نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ اب کیا ہوگا؟ امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کدھر گیا؟ دیوبندیوں، اسے پکڑ کر پوچھو کہ ان چاروں کو جو تم نے مرتد ٹھہروایا ہے اس کا جواب تو کب دے گا؟ سامعین، کہنے کے لیے تو ابھی اور بھی بہت کچھ ہے، مگر دیکھ رہے ہیں ویڈیو کافی بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، کیونکہ یہ ویڈیو اپنے آپ میں بہت ہی اہم اور خاص ہے، کیونکہ جانتے ہیں کس ٹاپک پہ بات کی گئی ہے اور کس طرح بات کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو علماء اہل سنت پر بھونکنے کے لیے آتا ہے وہ کیسے منہ کی کھا کر ذلیل و رسوا ہو کر جاتا ہے۔ یہ یقیناً علماء اہل سنت کی کرامت ہے کہ جس نے بھی ان کے خلاف بھونکنے کی جسارت کی وہ خود ہی ذلیل و خوار ہو کر تماشا بن کر رہ گیا۔ لہٰذا لازمی طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔